آپ دیکھ رہے ہیں گلستان لائیو فیڈ، اور لگاتار کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لگاتار جموں کشمیر بورڈ جو ہے وہ تنقید کا شکار ہو رہا ہے، اور خاص کر جو جموں کشمیر بورڈ کی جو کتابیں ہیں وہ انہوں نے پرسکرائب کی ہیں، ان پہ کہیں نہ کہیں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جو کتابیں ہیں جو جموں کشمیر بورڈ کی، وہ اس معیار کی نہیں ہے جس سے اسٹوڈنٹس جو ہے نیشنل لیول کے ایگزامینیشن کریک کر سکتے ہیں۔ حالانکہ جو ایڈیشنل بکس ان میں کہیں نہ کہیں وہ معیار ہے کہ وہ آگے جا کے جو ہے کافی زیادہ ایگزامینیشن جو ہے وہ اس میں بچے کریک کر سکتے ہیں، ان میں معیار بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے، یہ ایکس سیکرٹری رہ چکے ہیں جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن سے۔ ان کے ساتھ بات کریں گے اور بورڈ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور جو ٹیکسٹ بکس کا مسئلہ اس وقت ہے اس پہ بھی ان کے ساتھ بات کریں گے۔ سر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ سر سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے کہ جو بھی کتابیں ہیں بورڈ نے پرسکرائب کی ہوئی ہیں وہ معیار کی نہیں، ان میں معیار نہیں ہے جن سے بچہ آگے جا سکتا ہے، بلکہ جو ایڈیشنل سبجیکٹس پرائیویٹ اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں اٹریکشن ہے، بچے ان کتابوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ کیا کچھ ہے آپ کا اس پہ ویو پوائنٹ؟ دیکھیں، اس کے لیے میں آف ہینڈ کوئی ریمارکس پاس کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ضروری ہے جب کوئی نصابی کتاب بنتی ہے، کوئی درسی کتاب بنتی ہے، اس کا ریویو ہونا بڑا ضروری ہے۔ کتاب تیار کرنے کے بعد یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی زبان کیسی ہے، کیا زبان سلیس ہے، کیا زبان بچے سمجھ سکتے ہیں، کیا اس میں جو تصاویر ہیں، السٹریشنز ہیں، کیا وہ ٹھیک ہیں، کیا ان کی کوالٹی ٹھیک ہے، کیا کاغذ کی کوالٹی جس پہ یہ کتاب تیار کی گئی کاغذ کی کوالٹی ٹھیک ہے، اور کیا پرنٹنگ کی کوالٹی ٹھیک ہے، کیا جو ان کا جو لیٹرز کا سائز ہونا چاہیے، کتنی بولڈ ہونی چاہیے، کتنی تھک ہونی چاہیے، کیا وہ مختلف بچوں کے لیے ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے باضابطہ ایک ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ اس بات کا بھی پتہ لگانا ضروری ہے کہ کون سی پیڈاگوجی کی استعمال کی گئی ہے، کوئی چیز سمجھانے کے لیے کیا کیا کچھ مواد استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ریویو کمیٹی کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ کتابیں دیکھی، لیکن سب سے زیادہ مجھے جو تکلیف ہوئی وہ جب میں نے کلاس 1 کی کتاب دیکھی، اردو کی کتاب، دو کتابیں میرے پاس میں نے دیکھی موازنے کے لیے، این سی آر کی لیٹسٹ کتاب جو ہے اردو کی ہی، اور ہمارے بورڈ کی کتاب جو لیٹسٹ اردو کی ہے۔ اردو کی کتاب جو ہمارے بورڈ کی ہے وہ اس کا میٹیریل اتنا گھٹیا ہے، اس میں پیڈاگوجی نہیں ہے۔ وہ جانتے جنہوں نے وہ بنائی ہے انہوں نے سٹوریز بنائی ہیں اور پھر ایکسرسائزز میں ڈالا ہے کہ آپ حروف تہجی کیسے پڑھائیں۔ اب این سی آر ٹی کی کتاب کو لے لیجئے، کاغذ بڑھیا ہے، اس کی السٹریشنز بڑھیا ہیں، اس کی پرنٹنگ کوالٹی بڑھیا ہے۔ بورڈ کی یہ 50 روپے ہے، بورڈ کی کتاب 112 صفحے والے کی قیمت 60 روپے ہے۔ قیمت کا زیادہ یہاں پہ سوال نہیں ہے، لیکن جو میٹیریل ہے، جو کوالٹی آف میٹیریل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں نے یہ بنائی ہے، وہ لوگ تو نابلد ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ درسی کتاب کیسے بنانی چاہیے۔ Without fear of contradiction, I say that those people who have been involved in preparation of class 1 Urdu book do not know how a textbook is developed, what are the requirements of a textbook. اب یہ باقی کتابیں بھی جب بھی ہم پڑھتے، جب میں بھی پڑھتا تھا، ہم بھی بازار جا کے دیکھتے تھے کہ کون سی کتاب مجھے سمجھ آئے گی۔ ایک کریکولم جو ہے، کریکولم یونیفارم ہے، لہذا دقت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کریکولم ڈفرینٹ ہوتا تو پھر دقت ہوتی کہ ایک بچہ کچھ اور پڑھتا ہے، دوسرا بچہ کچھ اور پڑھتا ہے۔ اچھا بشیر صاحب، بچے کی تعلیم پہ اس سے کتنا اثر پڑے گا؟ کیا اس کی تعلیم اثر انداز ہو سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب اس کے پاس وہ میٹیریل ہی نہیں ہے جس سے وہ سیکھ سکے آسانی سے، پھر تو دقت ہی دقت ہے۔ بچے کے پاس جتنی اچھی کتاب، جتنی پرکشش کتاب ہوگی، اتنا وہ اس کے ساتھ اٹریکٹ ہوگا۔ جتنی اس کی کوالٹی آف پرنٹنگ اچھی ہوگی، اتنا بچہ متاثر ہوگا، اتنا بچہ انٹرسٹڈ ہوگا۔ بچے مختلف سٹیجز پہ مختلف قسم کی کتابیں استعمال کرتے ہیں۔
آپ دیکھ لیجئے، آپ اگر آپ کلاس 1 سے 12 تک جائیں گے، آپ دیکھ لیجیے کچھ اچھے بڑے بریلینٹ بچے جو ہیں، وہ آپ دیکھیں گے وہ آکسفورڈ والی کتاب استعمال کریں گے، وہ کیمبرج والوں کی بایولوجی استعمال کریں گے، وہ آکسفورڈ والوں کی یا باقی جو پبلشرس ہیں، کافی اچھے پبلشرس ہیں، ان کی کتابیں استعمال کریں گے، کیونکہ ان کا میٹیریل جو ہے، ان کا میٹیریل بڑھیا ہے۔ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ صاحب نہیں صاحب این سی آر ٹی کی کتابیں ہیں وہ سب سے اچھی کتابیں ہیں۔ وہ ایک یونیفارمٹی کے لیے ایک سٹیج پہ یہ طے کیا گیا تھا کہ کچھ ریفرنس میٹیریلز بچوں کو بتائیں جو وہ ریفر کریں۔ باقی اگر کریکولم یونیفارم ہے تو پھر تو دقت نہیں ہے کہ کون سا میٹیریل آپ پڑھائیں گے، کون سا میٹیریل آپ یوز کریں گے۔ ہاں، اس میٹیریل میں کوئی اینٹی نیشنل بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی انکریمنیٹنگ میٹیریل نہیں ہونا چاہیے، زبان اس کی سلیس ہونی چاہیے، اور پھر زبان وہ ہونی چاہیے جو بچہ سمجھ سکے، جو بچے کا معیار ہو، جو اس کے ساتھ ہو، اور جو اس کا کلچر ہو وہ کلچر بیسڈ ہو، اس کے کلچر پہ بیسڈ ہو، اس کا جو اپنا فلورا فانا ہے اس کا ذکر ہو کتاب میں، وہ لوکلائزڈ ہو، لوکلائزڈ کنٹینٹ لوکلائزڈ ہونا چاہیے۔ اچھا بشیر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو میٹیریل جے کے بوس دیتا ہے اس میں چینج کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نیا اس میں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ بچے جو ان کتابوں کی طرف اٹریکٹ ہو جائے؟ دیکھیے، میں دیانتداری سے کہوں گا، مجھے موقع نہیں ملا کہ میں ساری کتابیں دیکھوں، ایک دو کتابیں میں نے دیکھی اور آپ سے میں نے اپنے تاثرات ان کتابوں کے بارے میں کہے۔ باقی کتابوں کا تو علم نہیں ہے کہ باقی کتابیں کیا بنی ہیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ 2005 کا جو کریکولم فریم ورک تھا، نیشنل کریکولم فریم ورک جو تھا، اس میں یہ باضابطہ ریکمنڈیشن تھی کہ آپ ملٹیپل ٹیکسٹ بکس استعمال کیجئے، ایک کتاب سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ آپ کی کلاس میں مختلف قابلیتوں کے بچے ہیں، کوئی اچھا قابل ہے، کافی زیادہ قابل ہے، وہ دوسری تیسری جنریشن لرنر ہے، کچھ ایسے بچے ہیں جن کے والدین ان پڑھ ہیں اور انہوں نے بچوں کو اسکول میں بھیجا ہے، ظاہر ہے کہ ان کا تعلیمی معیار جو ہوگا جب وہ انٹر ہوئے اسکول میں وہ کم ہوگا، تو اس سے مختلف بچوں کی ایبیلٹیز کو دھیان میں رکھ کے نیشنل کریکولم فریم ورک 2005 نے ریکمنڈ کیا تھا کہ صاحب آپ ملٹیپل ٹیکسٹ بکس لگائیے اسکول میں۔ اب اس میں دقتیں ہیں، دقتوں کی وجہ سے وہ ریکمنڈیشن امپلیمنٹ نہیں ہو سکی، لیکن بچے کو ریسٹرین کرنا کہ صاحب آپ یہی پڑھو گے، یہ غلط بات ہے۔ بچے کو آزادی ہونی چاہیے، ٹیچر کو بھی آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ ٹیچر کو پتہ ہے کہ میرے کلاس میں کس قسم کے کس قابلیت کے بچے ہیں، ان کی زبان پہ قدرت کیسی ہے، وہ کیسا لکھ سکتے ہیں، وہ ان کا معیار کیا ہے، گھر پہ ان کا ماحول کیا ہے۔ ایک ٹیچر کو آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ ٹیچر زیادہ اچھی طرح سے اپنے بچوں کو جانتا ہے جن کے لیے وہ مٹیریل کا انتخاب کرتا ہے۔ سر، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب آپ بورڈ کو چلاتے وہاں پہ سیکرٹری تھے، تو کیا اس ٹائم بھی ایسا ہی میٹیریل ہوتا یا اس ٹائم کچھ اس میں بہتری تھی؟ دیکھیے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کا ایک منڈیٹ ہے کہ آپ ٹیکسٹ بکس پریپیئر کر لیجیے۔ ٹیکسٹ بکس بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے اگر میں ہسٹری بتاؤں، سب سے پہلی دفعہ کوئی 80s میں پہلی دفعہ بورڈ نے ایک دو کتابیں پبلش کر لی۔ ان کا پہلی دو کتابیں کی چنار ایک اردو کی کتاب تھی، اردو پرائمر، اور پھر ذرا سوچے میتھمیٹکس کی کتاب، وہ سب سے پہلے جو کتابیں بورڈ ایکٹ جب 75 میں بنا، اس کے بعد جو کتابیں ہوئی، اور باقی جتنی بھی کتابیں تھیں وہ باہر سے پبلشرز کی ہوا کرتی تھی۔ اور پھر 79-80 کے دوران جب ہم نے نیشنل کریکولم اڈاپٹ کیا، جب ہم نے NCERT کریکولم اڈاپٹ کیا، تو طے یہ ہوا کہ صاحب NCERT آپ کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ آپ کتابیں بنا سکتے ہیں، اس لیے آپ NCERT کی کتابیں نصاب میں لگائیے۔ تو NCERT کی کتابیں باضابطہ طور سکولوں میں لگائی گئی ہیں، اول جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک۔ لیکن دھیرے دھیرے پھر معلوم ہوا، محسوس ہوا کہ صاحب جو ہم کتابیں لگا رہے ہیں ان میں لوکلائزیشن کی ضرورت ہے، اور پھر دھیرے دھیرے ہم نے
اپنی کتابیں بنانا شروع کی. ہمارے پاس تو کتابیں تھیں نہیں، بورڈ کی اپنی کتابیں تھیں نہیں. اس سے پہلے تو ہم NCERT کی فلمیں استعمال کر کے کتابیں بناتے تھے. وہ کتاب مٹیریل جو تھا وہ NCERT کا ہوا کرتا تھا، ان کی فلمیں بھی ان کی ہی ہوتی تھی، لیکن ہمیں کوئی بھی اس کے لیے ہمیں کوئی کاپی رائٹس نہیں دینے پڑتے تھے. مطلب باضابطہ طور 2002-2003 تک تو انہوں نے یہ سوال بھی نہیں اٹھایا کہ کاپی رائٹس دے دیجیے، کیونکہ NCERT اور نیشنل لیول پہ جو ایک فارمولہ ترتیب دیا گیا تھا وہ تھا کہ NCERT ایگزمپلر میٹیریل تیار کرے گا، اور باقی بورڈوں کو، باقی ریاستوں کو، جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، ان کو آزادی ہے کہ وہ اس میٹیریل کو کس حد تک اڈاپٹ کر سکیں، اڈاپٹ کریں یا اڈیپٹ کریں، کچھ ماڈیفیکیشنز کریں، اس کو لوکلائز کریں. ہم نے جب وہ کوشش کی، پھر ہمیں لگا کہ کچھ ایریاز میں ہمیں اپنی کتابیں ہونی چاہیے، اور اس میں ہم نے کچھ درسی کتابیں شروع کی. جن دنوں میں سیکرٹری تھا، جن دنوں میں ڈائریکٹر تھا یا ڈپٹی ڈائریکٹر اکیڈمک تھا، پہلی دفعہ ہم نے کتابیں شروع کی بورڈ میں، اس سے پہلے تو تھی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ سکول جو ہیں وہ یہ کتاب لگائیں، لیکن یہ اتنا اسٹرکٹلی ہم نے اس کو فالو نہیں کیا. وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ بچے کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کس قسم کا میٹیریل استعمال کرے. آپ کسی بچے کو قید نہیں کر سکتے کہ وہ لاز آف فورسز سمجھنے کے لیے ایک پرٹیکولر کتاب استعمال کرے. آپ یہ ایک بچے کو فورس نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ جمع تفریق کرنے کے لیے ایک مخصوص میٹیریل کا استعمال کرے. ہاں، اسے جمع تفریق آنا چاہیے، اسے لاز آف فورسز اگر کریکولم میں ہے تو اسے آنے چاہیے، اس کو مختلف کیمیاوی ایکویشنز جو ہیں وہ آنی چاہیے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک مخصوص قسم کا میٹیریل استعمال کرے. سر آخر میں جاننا چاہیں گے کہ آج کل اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز یہاں پہ ہے وہ کچھ ایڈیشنل سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، وہیں پہ اپنے سکولز میں وہ ایڈیشنل سبجیکٹس. کریکولم فکسڈ ہے، کسی بھی پرائیویٹ سکول کو یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنی چوائس کا کریکولم پڑھائے. وہ یہ جو نیشنل، یہ جو اسٹیٹ لیول پہ جو کریکولم بنا ہے، جو SCERT نے مرتب کیا ہے، جو پبلش بھی ہوا ہے، کریکولم ایک یونیفارم ہونا چاہیے. آپ کے پاس 3-4 قسم کے کریکولم نہیں ہو سکتے. ہاں، یہ بات ہے کہ اگر آپ کچھ ایکسٹرا چیزیں پڑھانا چاہیں، فرض کر لیجیے اگر آپ دینیات پڑھانا چاہیے، ریلیجس ایجوکیشن پڑھانا چاہیے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں آپ اس کو، کہیں بچے ریڈیکلائز تو نہیں ہو رہے ہیں. اس کے لیے تو ایک کمیٹی ہونی چاہیے، اس کے لیے تو باضابطہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے، اس کے لیے ایفلیشن کمیٹیز ہیں بورڈ میں، ایفلیشن کی کمیٹی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں سکول نے ٹرانسگریس مت کیا، وہ غلط مت پڑھا رہا ہے. بہرحال اس پہ تو مطلب جب ایک کریکولم بنا، جب یہ اتفاق ہوا کہ صاحب اس قسم کا ہم کریکولم ٹرانزیکٹ کر لیں گے، اسکولوں میں یہ چیزیں پڑھائیں گے، پھر اس پہ اتفاق ہونا چاہیے. پہلے بھی جب 1986 کا کی نیشنل پالیسی تھی، جس کو بعد میں ترمیم کی گئی 1992 میں، اس میں کچھ کور ایریاز تھے، انوائرمنٹ سے متعلق تھا، سمال فیملی نارمز تھے، ڈیموکریسی تھا، سیکولرزم تھا، کچھ کور ایریاز تھے جن پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے، مطلب آپ اس کے خلاف نہیں پڑھا سکتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے، یہ کامن سینس ہے کہ کسی بھی سکول میں اینٹی نیشنل کریکولم یا اینٹی نیشنل میٹیریل پڑھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، آپس میں بیوبات بڑھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہمارے جو کور ایریاز ہیں، جو ہمارا کنسٹیٹیوشن جو ہے، اس کا پریمبل جو ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اس پریمبل پہ، کیا اس کو اسٹرنگتھن کرنے کے لیے ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. آپ بیہودہ چیزیں بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں. لہذا پرائیویٹ اسکولوں کو یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں وہ پڑھائیں، لیکن کنفیوژن جہاں ہے وہ یہ ہے کہ کریکولم اور ٹیکسٹ بکس کے درمیان کریکولم ہونا چاہیے یونیفارم، وہ ہے، باقی جو اس کو ٹرانزیکٹ کرنے کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے، وہ بچے کو آزادی دے دیجیے کہ وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے، کون سی کتاب پڑھنا چاہتے. آپ کیوں یہ قید اسے کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ کتاب لکھی ہے یہی پڑھ لو، لیلا مجنون ہے تو یہی پڑھ لو.
اس کو چھوٹ دے دیجئے، وہ دیکھ لیجئے وہ کہاں تک پہنچتا ہے، کیا کرتا ہے، اور اس میں ٹیچر کو بھی آزادی دے دیجئے، کیونکہ آج ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو زیادہ جانتا ہے، وہ بچہ اس کی کلاس میں ہے، وہ جانتا ہے بچے کی حرکات سکنات، اس کا کنسنٹریشن لیول کیا ہے، اس کی ایجوکیشن لیول کیا ہے، اس کی انوالومنٹ کیا ہے، اس کی کوکریکولر ایکٹیویٹیز میں کتنی اس کی انٹرسٹس ہیں، اس چیز کو دیکھنا چاہیے. لیکن یہ کافی بری بات ہے، یہ انتھنکیبل ہے کہ آپ کسی بچے کو جبر کریں کہ صاحب آپ کو یہی کتاب پڑھنی. چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے جس طریقے سے ہم نے پہلے ہی کہا تھا، ایکس سیکریٹری ہے جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن. ان کا ماننا ہے کہ بچے کو آزادی دیجیے کہ وہ کون سی ٹیکسٹ بک پڑھیں گے، لیکن پرائیویٹ اسکولوں پہ بھی کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہے کہ جو کیریکولم سبھی کے لیے فریم کیا گیا ہے اسی کے انڈر آپ بھی چلے. اگر ان کو ایڈیشنل پڑھانا ہے تو بس آپ کچھ امپورٹنٹ ایڈیشنل سبجیکٹ ہی پڑھائے، جس میں دینیات ہے یا باقی چیزیں وہ پڑھائے، لیکن اپنا آپ کیریکولم آپ نہ بنائے. اور جو آپ اپنے ہی اسکول میں کتابیں بھیج رہے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ جو وہ بند کیجیے، تاکہ جو غریب کا بچہ ہے وہ بھی اچھی تعلیم پڑھ سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں والدین پہ بھی جو پیسوں کا بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا. تو کہیں نہ کہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ جو کتابیں انہوں نے دیکھی ہے اس میں ایک سیکنڈ اگر آپ دے دیں گے. جی. کسی بھی پرائیویٹ اسکول کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایسی پبلیکیشنز انٹروڈیوس کرے اور پھر اس کو نفع کا ایک سورس بنائے. یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. مطلب ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہونی چاہیے. اگر کسی جگہ یہ شکایت ہے کہ کسی سکول نے ایسی کتاب لگائی ہے جو 30-40 روپے کی کتاب ہے اور اس کا 100-150 روپے سکول لے رہا ہے، تو وہ پھر غلط بات ہے، اس سکول کو بند کیا جانا چاہیے. چلیے بہت بہت شکریہ. تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ منافع نہ زیادہ نہ کمائے، کم سے کم تعلیم کا لحاظ کرے اور بچوں کو بھی سوچے، اور غریب عوام کا بھی سوچے جن کو کہیں نہ کہیں مزدوری کر کے اپنے بچوں کا فیس بھرنا پڑتا ہے، یہ کتابیں لانی پڑتی، تو ان پہ بھی رحم کیجیے اور بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، دیکھتے رہیے گلستان لائیو فیڈ.